سيد الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سبحان الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. بے شک آپ نے درود و پاک پڑھا ہے، مگر جب یہ آج پڑھی جاتی ہے تو سامعین پر، سننے والوں پر درود و سلام کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. واجب ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، حضور کی بارگاہ میں 3 شخص آئے اور آ کے عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو چوتھا شخص ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ ہے اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، ایک حضور کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، شکایت کرتا ہے: آقا وہ اونٹ میرا ہے، اس نے چوری کیا ہے، یہ میں اپنے ساتھ 2 گواہ ہی لایا ہوں. سبحان اللہ. اتنے گواہ لایا ہوں، 2 گواہ لایا ہوں. آقا اسے بلائیں، اونٹ میرے حوالے کریں، اسے سزا دیں. میرے مصطفیٰ نے اونٹ والے کو بلایا. سرکار نے فرمایا: تیرے خلاف کمپلین ہے، شکایت ہے، وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے. تو سنیے میرے مصطفیٰ کا غلام کیا کہتا ہے. عرض کرتا ہے: آقا مجھ سے نہ پوچھیں، اونٹ سے پوچھ لیں. سبحان اللہ. مجھ سے نہ پوچھیں، اونٹ سے پوچھیں. اونٹ سے پوچھ لیں. اونٹ کی گلا کرنا، مگر میرے مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے. میرے نبی سے بولیے. اب یہ آپ کوئی کہے گی کس طرح بات کی تھی اور کس طرح نبی پاک نے سنی، تو وہ بات ایمان والوں کی شکل میں آنے والی نہیں، کیونکہ میرا نبی میرا اور آپ کا ہی نبی نہیں، بلکہ خدا کی ساری خدائی کا میرا نبی مخلوق ہے. ساری مخلوق کا میرا مصطفیٰ نبی ہے. تو جس مخلوق کا وہ نبی ہے اس کی زبان بھی جانتا ہے، اسے سلام بھی کرتا ہے. فرمایا: آقا اونٹ سے پوچھیے اونٹ کیا کہتا ہے. اور قربان جاؤں گے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ غلام شکایت تیرے خلاف ہے، الزام تیرے خلاف ہے اور تو اپنی صفائی کے بارے میں خود کچھ نہیں کہتا. اونٹ سے کہتا ہے کہ اونٹ سے پوچھ لے کہ اس کا مالک کون ہے. اللہ اکبر. کیونکہ میرا نبی جانتا تھا اور میرے نبی کو پتا تھا میں اونٹ سے ہی بات کر لیتا ہوں. فرمایا: اچھا اگر تیری یہ خواہش ہے تو ایسے ہی کر لیتے. میرے مصطفیٰ نے اونٹ سے پوچھا کہ بتا تیرا مالک کون ہے. اونٹ بول پڑا: آقا جو گواہ لے کے آیا ہے، شکایت لے کے آیا ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، اور میرا اصل مالک یہی ہے جس کے ہاتھ میں میری نکیل ہے، میری ہتھیلی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایمان والوں قربان جاؤں. یہ اب اس نے کیسے کہا، مصطفیٰ نے کیسے سنا، یہ خدا جانتا ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب کو پتہ چل گیا کہ اونٹ بول کے کہنے لگا، کیونکہ نبی تو وہ ہے
جو گونگے ہیں ان کی زبان بھی سمجھتا ہے، جو بول نہیں سکتے ان کی بات بھی سنتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب وہ منافق پورے بے ایمان تھے، جھوٹے تھے، لام تھے، چلے گئے، دفاع ہو گئے۔ اور وہ غلام پھر سرکار نے فرمایا اونٹ تیرا ہے۔ جب اپنے اونٹ کو لے کے جانے لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتا تو صحیح وجہ کیا ہے کہ اونٹ تیرے ہاتھ میں دوائی کیوں دے رہا ہے؟ اونٹ تیرے ہاتھ میں دوائی کیوں دے رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جب غلام سے پوچھا، اللہ اکبر، ایمان والوں قربان جاؤ، سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور بلے باندھ کے یہ سوچا ہے۔ غلام کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دامن میں نیکیاں ہیں، حج ہے، زکات ہے، جہاد ہے، خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے نہیں۔ یہ اونٹ جو میرے حق میں بولا ہے یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، زکات کی وجہ سے نہیں، کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آج میں اپنے محلے دار کے حق میں گواہی دینے سے گھبراتا ہوں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ پوچھیے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے، ہمارے سامنے کوئی چشمدید واقعہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار نظریں چرا کے نکل جاتے ہیں، چھوڑے یار دفعہ کریں، یہ مصیبت پڑے گی۔ کون جائے گا عدالتوں تک، کون جائے گا تھانے اور کچہری تک؟ ہم سامنے دیکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں، اللہ کہتا ہے یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ جو حق بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے، اس کا سر بچے یا اتر جائے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے محلے دار، اپنے بھائی جو سچی گواہی ہوتی ہے وہ بھی دینے سے کتراتے ہیں، مگر ایک یہ غلام ہے میرے مصطفیٰ کا کہ اس کے حق میں اس کے جانور بھی گواہی دے رہے تھے کہ آقا یہ سچا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بتا تیرا کیا عمل ہے کہ جس کے سبب سے یہ اونٹ سے اپنے سمجھ دے رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی عمل میں بھروسہ ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ اٹھتے، بیٹھتے، جگتے، پھرتے، سوتے، جاگتے، آگے جاتے، ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کی ذات پر درود یہ درود کی برکت ہے آقا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بس یہی اسی درود کا فیضان ہے کہ اللہ نے تیرے لیے میرے حق میں تیرے جان بھروں کو بھی کروا دیا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر، بے شک یہ صدمہ بڑا عظیم ہے بچے کا، اللہ اکبر، مگر دوستو یہ حق کا راستہ ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ میرا یا آپ کا یا کسی کا زور ہے کہ اس بات کو روک سکے؟ روک نہیں سکتا۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی کریں گے، ان پاکان کی بات کریں گے اور وہ توبہ اس معصوم کی روح کو احسان کریں گے، یہی کر سکتے ہیں، اس کے سوا ہم کر نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ اکبر یہ موت رکتی تو ایمان والوں بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس ذخیرہ مالوں کے کوئی حساب نہیں تھا، اگر وہ مال سے روک سکتے تو موت کو نہ آنے دیتے، مگر موت اٹل فیصلہ ہے، نہ یہ دولت سے رکتی ہے، نہ کوٹھیوں سے، نہ محلاتی، اللہ کامر ہے۔ تو اللہ اکبر، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس معصوم کے ساتھ کی مجلس میں آئے ہیں اور درود و سلام پڑھنے سے در و دیوار جو سنے گی جو شہر سنے گی وہ میری اور آپ کی گواہ بن جائے گی، میری اور آپ کی۔ میں چاہتا ہوں کہ عمل کا دن ہو، میدان محفل سجا ہو، تو یہ درد، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ در و دیوار میرے اور آپ کے بھی گواہ بن جائیں، میرے اور آپ کے بھی۔ یاد سے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول مل کے پڑھ سکے تو پڑھنا، نہیں تو میں جب جملہ اختتام پہ لے جاؤں تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ یا آمین کا جملہ ضرور
توجہ شعر حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے تو بات ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہمارے صدر صاحب تشریف لائے، ہم نے سوچا ہم دیکھ کہتے ہیں اللہ جو ہے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کے لیے سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہے. یہ درود و سلام حضرت کے باطن سے ہے. واجب احترام معزز محترم محتشم جمیع حضرات علماء کرام، موجودین علاقہ، حاضرین سامعین کے خصوصی لطافت اور جمیع حاضرین کی پر معلوم مان لینے دیکھنا ہوتی ہماری آواز سن رہی ہے. دعا ہے اللہ کے فضل سے میں اور آپ اس آج کی خوبصورت محفل جو بسلسلہ ایصال ثواب ایلم شریف عزیزم فیضان حسن کہ ایصال ثواب کے لیے انعقاد ہے. اس دعا میں حاضر ہے. میری دعا ہے اللہ رب العالمین میرا آپ کا آنا اور بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بچے کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور دل کی عطا کرے. سے میری دعا ہے اللہ اس کے جملہ پسماندگان کو، ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اللہ تو ہی تیری طرف سے یہ آزمائش آتی ہے، تو ہی ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر، ان دکھوں پر اور ان زخموں پر مرہم رکھتا ہے. اللہ ان کے دلوں کو قرار عطا فرما، صبر عطا فرما اور بہتر نعمت بدل عطا فرما. حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیات بینات میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت مختصر ہے. قبلہ صاحبزادہ صاحب کا خطاب ذیشان بھی ہم سنیں گے اور علامہ صاحبزادہ محمد ظہور نقیبی صاحب مرکز الولیات بھی تشریف فرما ہے، ان کے ملفوظات عالیہ کے ہم سنیں گے. اور میں انشاءاللہ حضرات علماء کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات سمجھنے کی طرف جاؤں گا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی معروف دعا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ رب نے قرآن کا مضمون بنا دیا. سبحان اللہ. کیا ہو سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں آپ گھر والوں نے آپ کو بلایا ہے، آپ آئے ہیں ان کے دکھ میں اور یہ آپ کی ایک باجی بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی باجی ہم سے بھی کر لیں کہ ہمارا بھی آپ کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے. جگہ جگہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ وہ بے ذوقی نہ کریں، محبت سے آپ بیدار ہو کے بیٹھے. اور جب آپ جہاں جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں تو یہی ایک تصویر اللہ کے حضور آپ جن کے لیے آئے ہیں، جس کے لیے آئے ہیں اس کے نام اصال کر دیں. اس بچے کے اصال کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایمان والوں میرے مالک نے ارشاد فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا سبحان اللہ ربنا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے معروف پر نازل کردہ قرآن کا حصہ بنا کے مضمون بنا کے امت محمدیہ کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اسے باقی رکھا. اگر میں اس تفصیل میں گیا تو میرا منہ نکل جائے گا. ایمان والوں آج لوگ باتیں بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں جناب ابراہیم کے والدین کے بارے میں. میں کہا کرتا ہوں کافروں کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی، بےمان کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی. ہر ایک دعا مانگنے والا میری طرح
جناب خلیل مانگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے نمازوں میں سے پڑھنے اللہ اکبر. پتہ چلا ان سے زیادہ نمازی کون, ان سے زیادہ سلام والا کون. اور اللہ کا نبی نمازی ہونے کے باوجود کہتا اللہ مجھے نمازی بنا, مجھے نمازی بنا. لوگوں کو پتہ چلا یہ تو نبی بڑی عرصہ والا ہے. اللہ کا پیغمبر اس مقام سے فائد ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں منتظر ہے. مولا تو توفیق دے تو میں تیرے لیے قیام بھی کر سکتا ہوں, سجدہ بھی کر سکتا ہوں, عبادت و بندگی بھی کر سکتا ہوں. اللہ مجھے نمازی بنا. پتہ چلا یہ بڑے اعلیٰ قوم ہے, بڑا اعلیٰ عمدہ قوم ہے. اللہ کے نبی نے بات اپنی نہیں کی, اپنی بات نہیں کی. فرمایا ربی جعلنی مصطفی و من ذریتی. اللہ میری اولاد میری نسل کو بھی نمازی بنا. او ایمان والو, او اولاد, او ماں باپ جن کے بچے ہیں, اللہ اکبر, ان کے لیے بھی درس ہدایت ہے. آج میں نماز کے لیے جاتا ہوں, دوسرے بھائی کو, بیٹے کو, بیوی کو, بچے کو اگر نہیں کہتا تو اللہ اکبر لانا لوگوں, اگر میں اسے نہیں کہوں گا تو کل قیامت کے دن جواب بھی دینا ہوگا. مگر آج بڑا وقت مشکل آ گیا ہے, مشکل آ گیا ہے. ارے محلے دار کو درکنار اگر گھر میں کسی کو کہے تو بیٹا جیسے کہتا ہے بابا تو نے تو اپنی پڑھنی ہے, مجھے کیوں کہتا ہے. اللہ اکبر لانا بابا. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے سنیا مجھے بھی تو ٹھیک دے, میری ضرورت میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اللہ کے بڑا ایسا اعلیٰ مقام ہے, بڑی اعلیٰ عمدہ کی بات ہے. لوگوں کو خود بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, اپنی نسلوں کو اسی راستے پہ اسی راستے پہ. اللہ اکبر. پر ایسا سارے اس کو جان چھڑا لیا, لوگوں اس سے جان نہیں چھوڑتے, جان نہیں چھڑانی. اللہ ایک بندے کے پاس ایک رب ہے, ایک یاد ہے جو اپنے رب سے بات کرنی ہے. ہم نے کبھی ایسے پڑھی نہیں ہے نا, تو واسطہ کیسے قائم ہو, رب کیسے قائم ہو. کبھی آگے دیکھو اس مولا کے حضور اس نظریے سے سارے دکھوں کا مداوع کر دیتا ہے. حضور فرماتے مجھ پر جب مشکل سے مشکل وقت آتا تو میں رجوع کرتا نماز سے, اللہ کے حضور قیام کرتا. رب العالمین میری دل کی تسکین فرما دو, میرے دل کی تسکین. اللہ اکبر. ایمان والو, فرمایا اللہ مجھے بھی نمازی بنا, میری ذریت میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اب دعا مکمل نہیں ہوئی, بات ختم نہیں ہوئی. ایمان والوں کو قرآن جاؤ میرے پاس پروردگار عالم نے فرمایا وہ دعا اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ یہ دعا تو مانگ چکا ہوں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی. اب پھر کہتے ربنا مانگنے والا ہو, اللہ کا خلیل مانگنے والا ہو, عطا کرنے والا رب رحمان ہو, رب جلیل ہو, دعا کیسے نہ قبول ہو. ایمان والو, اللہ کا نبی کہتا ربنا وتقبل دعا. اللہ جو میں نے التجائیں کی ہے میری دعا کو قبول فرما لے, قبول فرما لے. بات یہاں ختم نہ ہوئی, بات یہاں مکمل نہ ہوئی. آگے اللہ کا نبی دامن پھیلاتے اللہ اکبر حاضر کر کے التجا کرتا ہے. ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لي. سبحان اللہ. ربنا اغفر لي. اللہ میری مغفرت فرما, اللہ میری مغفرت فرما. ابراہیم علیہ السلام گناہگار سے پوچھیا ہو. اللہ اکبر. نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے, وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, گناہوں سے مگر مانگ کیا رہا ہے اللہ میری بخشش فرما. یہ تو ابراہیم ہے, ابراہیم کے بھی آقا, میرے اور آپ کے آقا, سارے نبیوں کا سردار کہتا ہے لوگوں کے دل میں سب سے بات توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا نبی معصوم عن الخطا, خطا کا وجود نبی کے وجود میں نہیں مانا جاتا, مگر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, فرمایا میں دل میں سب سے بات توبہ کرتا ہوں. نبی کا ہر خیر امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے کہ وہ نبی ہو کر, نبیوں کے سردار ہو کر مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں. لوگوں کہیں دو نمازیں پڑھنے کے بعد اس گمنڈ میں نہ آ جانا کہ ہم تو بڑے دیکھ ہو گئے. اللہ دیکھ لی, ہمارا مطلب دیکھ لی, مگر ہم اپنے رب کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں تو کہتے ربنا اغفر لی, ربنا اغفر لی. اللہ میری مغفرت فرما, میری مغفرت فرما. اللہ اکبر. بات اپنی
میں نے شروع میں کہا اگر ماں باپ کافروں کو کافر کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی. آج کچھ لوگوں کا نظریہ ہے, کچھ لوگ اپنی باتوں میں ڈائریوں میں یہ بات لکھتے ہیں. اللہ اکبر لوگوں, مگر قرآن سب سے بڑی دلیل میرے آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اللہ اکبر اور پاک, یہ بات ایک دفعہ کی دعا نہیں, یہ اللہ کو دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے باقی دنیا والوں کے لیے بھی اسے باقی رکھا, محفوظ رکھا, قرآن کا مضمون بنایا اور کہا لوگوں کہ میرے یار ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا پیغمبر مانگتا ہے اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے ماں باپ پر بھی کرم فرما دے, میرے ماں باپ پر بھی کرم فرما دے. ایمان والوں میں کہا کرتا ہوں, میں اپنی بات میں یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر. ایمان والوں, بندہ دنیا سے چلا جائے, وہ اپنی نسل کو اپنی اولاد کو اس جگہ پہ لگا جائے, اس کی تربیت یہ کر جائے, انہیں اللہ کا راستہ بتا جائے, رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا جائے, نمازی بنا جائے, دیندار بنا جائے, ہر کوئی دنیا سے چلا جائے, اس کی زندگی کی شام ہو جائے. اللہ اکبر. ایمان والوں, وہ پیچھے اس طرح کا خاص انتظام کرے نہ کرے تو بھی پرواہ نہیں. ایک منعقد ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, جمعرات کی دعا ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, اللہ اکبر 40 منعقد ہو نہ ہو کوئی بات نہیں. اگر پیچھے ہو رات نمازی ہو گئی, نیک تابعدار ہو گئی, ارے تعلق والے نیک ہو گئے, دوستی جن کے ساتھ ہے وہ نیک نمازی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا ایمان والوں نے کو تسلی دی جاتی, فرمایا تم کم نہ کر, اب ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صبح کی شام کی میں 5 بار اللہ کے حکم جھکنے والے ہیں. تیری اولاد ہے جو دن میں 5 بار اللہ کے حکم قیامت سجدہ کرتی ہے, اور اگر رب تھوڑا کم کر دے تو رات پچھلے پیر بھی اٹھنے والے ہو جائے. پچھلے پیر والا سنی سکنے اس کا شیطان نہیں تلیوں مل رہا نا. اللہ اکبر. کہتا ہے سو جا کے تو اٹھ رہا ہے. دوستو, مگر یہ مجھ پر آپ پر 5 فرض ہیں, اللہ کے نبی پر 6 فرض. اللہ کے نبی پر کتنی فرض تھی؟ 6. وہ رات پچھلے پیر والی نبی پر فرض تھی, مجھ پر آپ پر اللہ پر. اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کا محبوب بھی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے میری مخلوق کمزور ہے, نبی جانتا ہے میرے غلام کمزور ہے, میرے غلام ہے. وہ تو 5 سے بھی جان چھڑائیں گے تو پچھلے پیر کی لگا دی تو کون اٹھے گا. مگر لوگوں کا خدا, اگر پچھلے پیر اٹھنے کی عادت بن جائے, ٹائم ٹیبل برابر آ جائے, اور بندے کو یہ شوق یہ ذوق آ جائے, اور باخدا پھر اسے یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس لمحے کیا ملتا ہے, یہ بتانے سے بتایا نہیں جا سکتا. اور میں دعوے سے اور یقین سے اور وضو کے کامل سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری بات سے یقین کر کے پچھلے پیر 1 ہفتہ اٹھ کے دیکھو, پچھلے پیر 1 ہفتہ اٹھ کے دیکھو, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, بیوی کو دکھانے کے لیے نہیں, والداروں کو بتانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. پھر دیکھو کیا خزانہ ملتا ہے, پھر وہاں سے کیا رابطہ ہوتا ہے اور کیا نعمتیں ملتی ہیں. یہ جو دینے والا ہے وہ جانتا ہے, یا جسے نصیب ہو جاتی ہے وہی. مگر اللہ اکبر. ایمان والوں, جب رات کا پچھلا پیر آتا ہے مجھ پر آپ پر مطلب کہتی ہے اللہ اکبر. میرے گھڑی کے کاریگر نے جن کے دوستوں سے بتاؤ سامنے رکھے اور اچھا دے جا کہ پچھلی
مانگیں گے اور اللہ اکبر وہ خاص انتظام نامی کرے ان کا آنسو بہانا رنجیدہ ہو جانا ایمان والوں یہ بھی ان کے لیے دعا ہے اللہ اکبر ایمان والوں اگر جب بندہ ڈرا جاتا ہے جب ڈرا جاتا ہے فرمایا جب بندہ اللہ اکبر صبح ہوتی ہے میں کہا کرتا ہوں اگر تعلق میں پکاروں کے ساتھ ہے اگر اولاد میں پکار ہے اگر رشتے دار میں پکار ہے دیندار ہے تو پھر غم نہ کر اس لیے کہ جب صبح کی اذان ہوگی بستر کو چھوڑ کر اللہ کا بندہ جب اللہ کے گھر میں آئے گا اللہ اکبر ایمان والوں تو قیام کرے گا رکوع کرے گا سجدہ کرے گا آمین قائدے میں جائے گا اور دعا مانگے گا ربنا اغفر لي اللہ میری بخش فرما ربنا اغفر لي ولوالدي اللہ میرے پورے ماں باپ پر کرم فرما اور بات یہاں ختم نہ ہوئی ایمان والوں آئے دعا کا اور آیت پاکہ بھی سنا اللہ اکبر ان کے لیے بھی تسلی آ گئی ان کے لیے بھی خوشخبری آ گئی اللہ اکبر جن کا پیچھے کوئی مانگنے والا نہیں سبحان اللہ جن کا دیکھ رہے یہ تو بات چل رہی ہے سلسلہ کہ اپنے لیے بھی ماں باپ کے لیے بھی اللہ اکبر اور جن کا بیٹا ہوگا پیچھے نسل ہوگی اولاد ہوگی تعلق والا ہوگا وہ مانگے گا اور کوئی ایسا ہو جس کی اولاد نہ ہو جس کی اولاد نہ ہو یہ تو اللہ کی دین ہے نہ کسی کو دیتا ہے کسی سے لے لیتا ہے کسی کو دے لے لیتا ہے اور جس کا کوئی نہیں اور میں کہا کرتا ہوں جس کا کوئی نہیں اور بندہ مومن تو بھی غم نہ کر تو اپنا تعلق سچا رکھ اپنی نسبت کو کی رکھ مصطفیٰ کی غلامی میں سچا آ جا ایمان کو کامل کر لے غم نہ کر اس لیے کہ ایمان کامل رکھنا تیرا کام ہے اور قیامت تک آنے والے جب مانگیں گے مجبور ہو جائیں گے انہیں یہ کہنا پڑے گا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان اللہ اللہ میرے ماں باپ کی اور سارے ایمان والوں کی سارے اور یہ سارے اور رشتہ سب سے بڑا ایمان کا ہے برادری کا رشتہ داری کا محلے داری کا یہ بھی اپنی جگہ ہے مگر اگر رشتہ کوئی کامل ہے کوئی بڑا ہے کوئی اکمل ہے کوئی اعلیٰ ہے میں کہتا رہتا ہوں تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو ایسے سے جوڑو جو اللہ کے نزدیک ہو جو ایمان والا ہو جو مصطفیٰ کا غلام ہو جو مصطفیٰ کو غلام ہو اللہ اکبر اس لیے کہ جب چلے جاؤ گے تو دنیا دار دوست کی نظر بندے کی جیب پر ہوتی ہے اس کی نظر بندے کے گھر پر ہوتی ہے اس کی نظر بندے کی کرسی پر ہوتی ہے اس کی نظر بندے کے اختیار پر ہوتی ہے اللہ اکبر یہ یہاں کام آئے گا یہاں کام آئے گا یہاں کام آئے گا آج ہم ڈی سی سے اے سی سے ایس ایچ او سے تھانے دار سے کوئی میرا بھائی ہو سب وہ ہم میں سے ہے مگر ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہو اللہ اکبر کہیں مشکل آ جائے گی تو وہ وہاں کام آئے گا وہ وہاں کام آئے گا مگر دوستو اور جب وہ کرسی سے اتر جاتا ہے تو ہم نظریں اتار لیتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ حالات بہتر ہوں جیب گرم ہو تو ہماری دوستی رہتی ہے ادھر خزاں آ جائے تو ہماری نظریں ہم چلا لیتے ہیں کسی وجہ سے اسی قدر سنا کیا کہ جلے کہنے سیمرا کے نسبت قائم کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے غلاموں کی کرو اہل
مگر ہم اس راستے پہ آئیں تو صحیح ہوں، اس راستے پہ آئیں تو صحیح ہوں۔ ایمان والو، اللہ اکبر، میرا اور آپ کا کام یہی ہے، میرا اور آپ کا کام یہی ہے اللہ اکبر کہ اگر اسی پر مداس ہو، اس دعا کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا عنوان بنا کے، ایک منشور بنا کے اس پہ اگر عمل پیرا ہو جائے تو خدا ہمیں اپنی زندگی کا منشور سمجھ آ جائے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، مگر ہم غافل ہیں، ہم دور ہیں۔ لوگوں، یہ عارضی دنیا، یہ ختم ہونے والی دنیا، یہ ناپائیدار دنیا ہے، باقی رہنے والی میرے اللہ کی ذات ہے، باقی رہنے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس کے فرمودات پہ آ گئے، اس کے محبوب کی غلامی میں آ گئے، اور یہ غلامی اتنی عظمت والی ہے، یہ غلامی اتنی عظمت والی ہے لوگوں، اللہ اکبر، کہ اس غلامی کا پٹا سینے میں سج جائے تو پھر زمانوں کی قید نہیں، صدیوں کی قید نہیں، وقت گزرتا جائے گا، زمانہ بیتتا جائے گا، گھڑیاں بدلتی رہیں گی، زمانہ